شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ہمارے اپوزیشن کے ساتھیوں نے جو ہے کٹ موشنز پہ بڑی تفصیلی بات کی اور اس میں صرف انٹیریئر پہ نہیں، میرے خیال میں تھرو آؤٹ تمام منسٹریوں پہ مختلف قسم کے ایشوز پہ بات کی. ہمارے عمر ایوب بھائی بھی بات کریں گے، علی محمد خان صاحب نے بات کی. یہاں پر یہ بات ہوئی سب سے پہلے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہمارے زیادہ ممبران نے بات کی. میں اس پہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں. جناب اسپیکر صاحب، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس بات پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ لا اینڈ آرڈر نہیں، وہ چونکہ جنرل پولیٹیکل ایشوز تھی، یہ چونکہ ٹیکنیکل جو آپ کی انٹیریئر پہ جواب آئے ہیں اس کو ریسپونڈ کریں گے. جی نہیں جی رضا ثناء اللہ جواب حماد اظہر صاحب نے دینا ہے، کا جواب کسی اور نے دینا ہے. دیکھیں، یعنی اگر اس طرح سے یعنی ڈیفرینشیٹ کر کے تقسیم کر کے دینا ہے تو پھر علی محمد صاحب نے جو جواب دیا ہے اور انہوں نے مجھ سے جواب مانگا بھی ہے، تو مجھے بھی پھر 2 منٹ دیں. میں تو نہیں جناب، یہ تو نہیں ہو اس طرح تو اس طرح سے تو دیکھیں رانا صاحب اس طرح نہ کریں. دیکھیں، نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے کھل کے موقع دیا ہے. ماشاءاللہ 15-20 منٹ سارے بولے ہیں اور آپ کافی لمبا بولے ہیں، اس میں کوئی شک آپ کا ٹھیک ہے. ابھی جو پوائنٹ ریز ہوئے ہیں اس کا ٹیکنیکل رسپونڈ کرے گا انٹیریئر جو پارلیمانی بالکل ٹھیک ہے، وہ کرے گا. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے پولیٹیکل ایشوز اٹھائے ہیں اس کو علی محمد نے رسپونڈ کیا، لیکن بیچ میں سے جو چوہا علی محمد خان صاحب نے لگایا ہے اس کا مجھے جواب دینے دیں. تو وہ پہلے تو اس کو کرنے دینا. یہ کر لیں. جی شوکت صاحب، تو میں بات کر رہا تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ. الحمدللہ میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی 2 سال میں ہم نے الحمدللہ تمام صوبوں سے، اسلام آباد سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتی ہے، پرائم منسٹر کو جاتی ہے، ان کی ٹیم کو جاتی ہے کہ ہر ایک صوبے سے الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو صورتحال ہے وہ بہتر کی طرف جا رہی ہے، پیچھے کی طرف نہیں، بہتر کی طرف جا رہی ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو پچھلے ادوار پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا صورتحال ہوتی تھی. آپ خود خیبر پختونخوا کے ہیں، خٹک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 2013 سے پہلے جو صورتحال تھی خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، کراچی کی، وہ بھی آپ تمام لوگ جو ہیں اس کے گواہ ہیں. میں اس وقت پشاور کا ناظم تھا. جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو یقین جانے اسپیکر صاحب کی والدہ ہمیں کہتی تھی کہ بیٹا گھر سے نہ جاؤ، روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے سڑکوں پہ شہید ہو رہے ہیں. وہ کل جو دھماکہ ہوا تھا اس کا خون جو ہے وہ ابھی تک سڑک پہ پڑا ہوا ہے، اور آپ پھر بھی جو ہے قوم کی خدمت اور اپنے اس میں جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی اس وقت. اب الحمدللہ صورتحال مختلف ہے. کڈنیپنگ ہوتی تھی، مرڈرز ہوتے تھے. کراچی میں اس طرح دن نہیں تھا کہ 20-20 25-25 جو ہے وہ اموات نہیں ہوتی تھی، مرڈرز نہیں ہوتے تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو مرج ایریا ہو گیا فاٹا کا، وہاں پر صورتحال آپ کے سامنے ہے. میرے خود والد صاحب جو ہے وہ 2017-18 میں کڈنیپ ہوئے، اور کڈنیپنگ کنہوں نے کی اور کس لیے کی وہ سب کو پتا تھا. ابھی الحمدللہ اس کے برعکس صورتحال ہے. امن و امان الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک مثالی امن و امان ہے. اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے. اسی حوالے سے میں اسلام آباد انتظامیہ کے حوالے سے بھی بات کروں. اسلام آباد اسپیکر صاحب کیپٹل ہے، سب کا ہے، اور یہ بات میں فخر سے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام آباد دوسرے نمبر پہ کیپٹلز میں خوبصورت ترین اور سرسبز ترین کیپٹل آتا ہے.
اور اس میں عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے اور انہوں نے یہ انسٹرکشن جاری کی ہیں کہ جو دوسرے نمبر پہ جس کا نمبر آ رہا ہے اسلام آباد کا پوری Order in دنیا the میں، House, please. Order ہم in the House, کوشش please. کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کو دنیا میں پہلی نمبر پہ لے کے آئیں۔ Order in the House, please. اسی لیے کووڈ آنے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے پورے پاکستان میں کلین اینڈ گرین پاکستان کا آغاز کیا اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اسلام آباد اور دوسرے صوبوں میں باقاعدہ درخت لگائے گئے۔ اسی طرح اسلام آباد میں لنگر خانے، پناہ گاہیں بنائی گئیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ زور پرائم منسٹر نے مزدور طبقے پہ دیا کہ جو ڈیلی ویجز ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، وہ صبح جا کے تو رات کو جو کماتے ہیں وہی اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے انڈسٹریز کو جو ہے وہ فعال بنانے کے لیے، انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ اس میں سب سے بڑا اقدام ہم نے اسلام آباد میں یہ اٹھایا کہ جو سٹام ٹیکس تھا، جو پہلے 4% تھا، اس کو گرا کے اس بجٹ میں 4 سے 1% الحمدللہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کریڈٹ بھی ہماری اس حکومت کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے ادوار میں اسلام آباد کی جو صورتحال تھی وہ آپ کو پتہ تھی۔ جو ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، جو اسلام آباد میں غیر قانونی طور پہ جو قبضہ گروپ تھا، جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو ہے اراضی کو قبضے کیے ہوئے تھے، جو انکروچمنٹ کیا ہوا تھا، ہم نے اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ لوگوں سے واہ گزار کرائی اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ حکومت کے کھاتے میں جمع کرایا۔ اسی طرح ماسٹر پلان پہ عمل درآمد کیا، سختی سے قوانین بنائے اور تمام اسلام آباد کا دوبارہ اثر نو جو ہے سروے کرایا۔ اور ہم اسلام آباد کے جتنے بھی مسائل تھے، چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ روڈز کے حوالے سے ہوں، اس پہ ایک ماسٹر پلان جو ہے ترتیب دیا اور انشاءاللہ جہاں جہاں اوور ہیڈ بریجز، جہاں پر انڈر پاسز کی ضرورت ہوگی، اس کو پریارٹی پہ لگا کے الحمدللہ اس پہ بہت جلد جو ہے وہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس پہ کرائم ریٹ اور جو سٹریٹ کرائمز تھی اس میں تقریباً 29% جو ہے الحمدللہ کمی آئی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے سے اسلام آباد میں تھا، لیکن پروجیکٹ کرنا اسپیکر صاحب اور اس کو پھر فعال رہنا، یہ سب سے ضروری بات ہوتی ہے۔ ہم نے آ کے تو پہلے ہی سروے کرایا، تقریباً 1950 کیمرے جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگے ہوئے تھے، جس میں 75% جو ہے وہ ناکارہ تھے۔ وہ تمام جو ہے ہم نے ٹھیک کرائے۔ ابھی الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے کہ 1950 کیمرے جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ 75 ناکے پہلے ہوا کرتے تھے اسلام آباد میں، 75، وہ اب لائن آرڈر سچویشن کی بہتر ہونے سے یہ صرف اور صرف 17 پہ آ گئی ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ ایف آئی اے پہ بڑی باتیں ہوئیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی باتیں کی اور ہمارے زیادہ دوستوں نے، ہمارے ایم این اے صاحبان نے اپوزیشن سے اس پہ بات کی۔ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ادارہ ہے جو ایک پورے ملک میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔
یہ ادارہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی اسی طرح ہے، لیکن عمران خان کے ویژن کے مطابق اس کو فعال کیا گیا ہے۔ فعال کس طرح کیا گیا؟ اس میں بھی کالی بیڑیں تھیں، اس میں بھی کرپٹ لوگ تھے، ان اور نہ کام کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ان تمام کو ایف آئی اے سے نکال باہر کیا اور باقاعدہ انٹرویوز کر کے باقاعدہ انٹیلیجنس اداروں سے اس افسران کی رپورٹ لے کے جو ہے ان افسران کو لگایا گیا جو کہ ایماندار اور کام کرنے والے لوگ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ تنخواہوں میں اسپیکر صاحب اس لیے اضافہ کیا کہ یہ ایک انویسٹیگیشن ادارہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اتنی ہوں کہ یہ اپنے گھر کا معاملات اور اپنے خرچے سنبھال سکیں، اس کو باہر کی آمدنی کی ضرورت نہ ہو۔ ایک اچھی نیت سے جو ہے اس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چینی اور گندم کے جو ایف آئی اے والوں نے انکوائریاں کی تھی ان کی رپورٹ کے بارے میں بات کی۔ پچھلی ادوار میں خود 2 دفعہ ناظم رہ چکا ہوں۔ میرا تعلق پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ آج اس فلور پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کسی تھی یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہاں کے ایک صوبائی منسٹر تھے، میں اس کے ساتھ 1 to 1 بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یارا مجھے اپنے بڑے نے بلایا ہوا ہے اور مجھے کہا کہ آپ کو تو ہم نے یہ منسٹری دی ہے، آپ کچھ کماتے وغیرہ نہیں ہو، آپ مجھے کوئی حصہ نہیں دے رہے ہو، یہ کس طرح منسٹری ہے آپ کی؟ باقی تمام منسٹری والے تو ہمیں حصہ دے رہے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا، وہ ایماندار آدمی تھا کہ یہ کس طرح بات کر دی انہوں نے کہا سر میں تو اس طرح کام نہیں کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو عمران خان صاحب کی بات بتاتا ہوں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پیسے کما رہے ہو مجھے اپنا حصہ دو، ابھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ خود کماؤں گا، نہ ہمارے وزراء کمائیں گے، نہ ہمارے ایم این ایز کمائیں گے، نہ ایم پی ایز کمائیں گے، غلط کمائی جس نے کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تھینک یو وائنڈ اپ کریں جی پلیز، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ یہاں پر سائبر کرائم کے حوالے سے بات ہوئی۔ سائبر کرائم جو ہے وہ دن بدن اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایف آئی اے کا ایک ونگ ہے جو اس پہ باقاعدہ کام کر رہا ہے پیکا ایکٹ کے نیچے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے محترم رانا ثناءاللہ صاحب نے سائبر کرائم کے حوالے سے بات کی تھی۔ ابھی تک تقریباً 97,000 جو ہے ہمیں شکایات موصول ہوئی، جس کی ہم نے ویریفیکیشن کی، اس کو باقاعدہ 15,882 جو ہے انکوائریاں ہوئی اس میں، اور اس کو جو ہے باقاعدہ 582 جو ہیں اس کو سزائی بھی ہوئی ہیں، اور اس میں اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ دوسرا، پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے، اور پاکستان جو ہے یہ اس کلمے پہ بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر جو فحاشی مواد ویب سائٹس پہ پھیلایا جا رہا تھا، اس پہ بھی ایکشن سائبر کرائم نے لیا پی ٹی اے والوں کے ساتھ، اور اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ جو شکایات موصول ہوتی ہیں ہم ان پہ ایکشن لیتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوئی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس وقت کی ضرورت تھی۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس پہ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا۔ یہ 20 نکاتی ایک ایجنڈا تھا اسپیکر صاحب، اور الحمدللہ میں اس بات پہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری یہ حکومت بھی اسی 20 نکاتی ایجنڈے پہ عمل درآمد کرا رہی ہے اور اس کو مزید فعال اور مضبوط بنا رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، کووڈ کے حوالے سے میں بات کروں، یہاں پر بے شمار
कटौती की तहरीक अपोजिशन वालों ने जमा कराई, ये इनका हक है। जी शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी जी राणा साहब मुख्तसर